اب جس کو پتا ہے عبادت اور مانگنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، عبادت اللہ کی ہے اور مانگنا بھی تو ہمیں اللہ سے ہے۔ پھر ہم جانیں گے کہ اللہ نے یہ مانگنا عام حالت میں بھی کیوں رکھ دیا، صرف عبادت میں نہیں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، عام حالت میں بھی تو اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ عبادت کہنا ہی اللہ تعالیٰ کا ایک وسعت والا علم ہے کہ اب ہم نے جاننا کہ کتنی اللہ کی باتیں ہیں، صرف سجدہ ہی اس کی عبادت نہیں، ذکر بھی اس کی عبادت، ٹھیک ہے، عبادتیں، کوئی نفل بھی اس کی عبادت ہے، فرض بھی اس کی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کتنی وسعت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہم تیری عبادت کتنی اقسام کی کرتے ہیں اور تو کتنی طرح کی ہماری مدد کرتا ہے۔ مدد کیسے کیسے تیری ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، غیبانہ میں تم مدد، ظاہر بھی تم مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، شفا میں بھی تم مدد کرتا ہے، عطا میں بھی تم مدد کرتا ہے، یہاں کے دعا کی قبولیت میں بھی تو ہی مدد کرتا ہے۔ اگر تیری مدد نہ ہو تو دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔ اب یہ ساری مددیں جب ایک جگہ ہم جمع کریں گے تو پتہ چلے گا یہ ساری مددیں اللہ صرف درود کی برکت سے کرتا ہے۔ اللہ درود کی برکت سے ساری مددیں کرتا ہے، تو پتہ چلے گا یہ مددیں جتنی بھی ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی وجہ سے عطا کر رہا ہے۔ تو ساری مددیں ہمیں معلوم ہو گئی یہ تو محمد اور محمد کی آل کی وجہ سے۔ عبادت میں بھی جو مدد آئی وہ بھی محمد کی آل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نیکی میں بھی جو مدد آئی، کیوں؟ ان کی محبت کے علاوہ اللہ تو نیکی قبول ہی نہیں کرتا، تو مدد کیسے آئے گی؟ کہا اللہ نے نیکی قبول کی، اس نیکی کے بدلے اللہ نے ہماری مدد کی، تو نیکی قبول کا شرح اللہ کس کو دے رہا ہے؟ آل پاک کو دیتا ہے۔ میں ان کی محبت اگر دلوں میں نہیں ہے تو میں بندے کی نیکی نہیں۔ یہاں پر پوچھا جائے وہ جو دعا ہم نے کی اور دعا کی وجہ سے اللہ نے مدد کی، اللہ کیا کہتا ہے میں دعا قبول کب کرتا ہوں؟ میں آسمانوں پر قبول کب کر، جب تمہارے پاس محبت میں درود پڑتا ہے تو میں دعا آسمانوں پر عرش پر آتی ہے۔ اگر تیری دعا عرش پر نہیں گئی تو پھر قبول بھی نہیں ہوئی، بھٹک گئی۔ تو یہ پتہ چلا دعا بھی ہماری محمد اور محمد کی آل کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اگر ان پہ ہم درود ہی نہ پڑھے ہماری دعا بھی نہیں قبول ہوگی۔ تو پتہ چلا دعا کا شرف بھی آل پاک کو اللہ نے عطا کیا کہ ان کی وجہ سے میں تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ تو جب جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے، نیکی قبول ہوتی ہے، حج عمرہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایمان کا نور انسان کو ملتا ہے جن کی محبت کی وجہ سے، تو اصل وہ تمہارے مددگار ہوئے۔ اگر تو انہیں مددگار نہیں سمجھتا تو کوئی مدد تیری کوئی اللہ کوئی مدد کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ جو مددگار ہے وہ تمہاری عبادت کے مددگار ہے کہ تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے ان کی محبت۔ اگر ان کی محبت تیرے دلوں میں ہے، تیرے وجود میں ہے، تو تیرا وجود پاک ہے، تیرا وجود نور والا ہے، تیرا وجود قبولیت والا ہے، تیرا وجود اللہ کے آثار والا ہے، تیرا وجود پاکی والا ہے، تیرا وجود بشارت والا ہے، تیرا وجود نصیحت والا ہے، تیرا وجود خوف والا ہے، اور تیرا وجود اللہ کی عبادت کے شرف والا۔ تو تمام جو اللہ نے شرف عطا فرمایا تمام خوبیوں کا وہ آل محمد کا، آل محمد کی وجہ سے تمام خوبیاں اللہ لکھتا ہے۔ اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہو تو کوئی بندے کی خوبی لکھی نہیں جاتی اللہ کی بات۔
اس لیے کہا کہ منافق جتنی مرضی نیکی کر لے اسے اللہ ایک نیکی نہیں تھا کیا مت والے، مگر دنیا میں وہ لوگوں میں کہے گا سب سے زیادہ میں ہی نیک ہوں، مگر آخرت میں اللہ اس کے نام ایمان میں کوئی نیکی نہیں ہوگا۔ تو یہ دار و مدار کیا ہوا؟ ایاک نعبد پڑھنے والے تو بھی غور کر لے کہ آل پاک کی محبت کے علاوہ اللہ کی محبت تمہیں نہ ملنی ہے، نہ اللہ کی مدد تمہیں ملنی ہے، نہ اللہ کا کرم تجھے ملنا ہے۔ آل پاک کی محبت کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنا، جو ملنا تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملنا ہے۔ اللہ کا کرم بھی تجھے آل پاک کی محبت سے ملے گا، اللہ کے انعامات بھی تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملیں گے، اور نیکی کا شرف قبولیت حق بھی تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملے گا، پاکی بھی تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملے گی، عبادت کی قبولیت بھی تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملے گی، اور شرف ایمان سلامتی بھی تجھے آل پاک کی محبت کی وجہ سے ملے گا۔ جو تجھے ملے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی وجہ سے ملے گا۔ عبادت کا شرف اگر تو پانا چاہتا ہے، عظمت اولیاء میں تو شامل ہونا چاہتا ہے، تو تیرے لیے لازم ہے کہ تو محمد اور محمد کی آل سے محبت کر۔ یہی ایمان کی سلامتی ہے، یہی ایمان کا نور ہے، یہی ایمان کی شان ہے، اور یہی ایمان والوں کی بخشش ہے، اور یہی ایمان والوں کے لیے انعام ہے، اور یہی ایمان والوں کے لیے اللہ کا قرب ہے، اور یہی ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اسی پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کرتا ہے۔ محبت ہی رحمت ہے، محبت ہی بخشش ہے، محبت ہی عطا ہے، اور محبت ہی ایمان میں سلامتی ہے۔